نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ صدق اللہ العظیم۔ صدقہ فطر کے متعلق میں آپ سے کچھ باتیں ذکر فرماؤں گا کہ عید الفطر میں صدقہ اس واسطے مقرر کیا گیا کہ اول تو اس کے سبب عید الفطر کے شعار الہی میں سے ہونے کی تکمیل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں روزے داروں کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور ان کے روزہ کی تکمیل ہے، جس طرح کہ نماز میں فرائض کی تکمیل کے لیے سنتیں مقرر کی گئی ہیں، ایسا ہی یہ صدقہ مقرر ہوا ہے۔ صدقہ فطرہ کے احکام یہ ہے کہ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال وہ اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مال و اسباب ہے، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ سوداگری کا مال ہو یا سوداگری کا نہ ہو، اور چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو، اس صدقے کو شریعت میں صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اگر وہ قرض دار کے قرض کو دیکھا جائے گا، اگر اتنی قیمت کا اسباب بچ رہے جو اوپر مذکور ہے تب تو صدقہ فطر واجب ہے، ورنہ نہیں۔ جس طرح مالدار ہونے کی صورت میں مردوں پر صدقہ فطر واجب ہے، اسی طرح اگر عورتوں کے پاس کچھ مال اس کی ملکیت میں ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، مثلاً اس کے پاس زیور ہے جو اس کے والد کی طرف سے اس کو دیا گیا ہے، یا خاوند نے زیور دے کر اس کو مالک بنا دیا ہے، تو عورت پر بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، مگر عورت پر کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ البتہ مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، اسی طرح نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اگر اولاد مالدار ہو تو باپ کے ذمہ اپنے مال سے دینا واجب نہیں، بلکہ اولاد کے مال میں سے ادا کرے، اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا واجب نہیں۔ البتہ اگر کوئی بالغ لڑکا یا لڑکی مجنون ہو تو اس کی طرف سے اس کا والد صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت عید کے صبح صادق کے وقت یہ واجب ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص فجر کا وقت آنے سے پہلے فوت ہو گیا، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس کے مال میں سے نہ دیا جائے گا۔ اسی طرح جو بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہو، اس کے طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں۔ اس شخص کا جو صبح صادق سے پہلے فقیر ہو گیا، اس شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ مستحب یہ ہے کہ عید کے دن نماز سے پہلے یہ صدقہ فطر دیا جائے، اور اگر عید کے دن نہ دیا جائے تو معاف نہیں ہوا، اور اب کسی دن اس کی قضا کرنی لازم ہے، اور اگر اس کو رمضان المبارک میں ہی ادا کر دیا تب بھی صحیح ہے، یعنی عید سے پہلے کہ رمضان کے بیچ میں جب بھی ادا کرے تو ادا کر سکتا ہے۔ جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے، اس پر بھی یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ صدقہ فطر میں اگر گیہوں یا گیہوں کا آٹا ستون دیا جائے تو نصف سا یعنی 2.25 سیر احتیاطاً 2 سیر دینا چاہیے، اور اگر گندم اور جو کے علاوہ کوئی اور غلہ دینا چاہے جیسا چنا چاول تو اتنا دے دے کہ اس کی قیمت نصف سا گندم یا 1 سا جو کے برابر ہو جائے، اور اگر غلہ بچ جائے اس کی قیمت دی جائے
تو سب سے افضل ہے۔ ایک آدمی کے صدقہ فطر کئی فقیروں کو اور کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک فقیر کو دینا جائز ہے۔ صدقہ کے مستحق جو شخص ہے، مستحق بھی وہی شخص لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہے، یعنی ایسے غریب لوگ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ صدقہ دینے میں اپنے غریب رشتہ داروں اور دینی علم کے سیکھنے سکھانے والوں کو مقدم رکھنا افضل ہے۔ رشتہ داروں میں سے جن لوگوں سے یہ پیدا ہوا ہے، جسے مال، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی اور اس طرح جو اس کے اولاد ہیں، جیسے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، اس کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو بھی صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ جیسے بھائی، بہن، بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، چچا، چچی، پھوپھا، پھوپھی، خالہ، خالو، ماما، ماموں، مامی، نانا، نانی، ساس، سسر، سالے، بہنوئی، سوتلی ماں، سوتیلا باپ، سب کو فطرہ دینا درست ہے۔ تو صدقہ فطر کی مثلاً کون کون سی چیزوں سے دینا چاہیے؟ گندم، گیہوں یعنی گندم، جو، کشمش اور کھجور، یہ چار کی مقدار جو حدیث پاک میں بھی آتے ہیں۔ ویسا جو میں نے اوپر ذکر کیا کہ گندم کے نصف سا یعنی 2.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو، کشمش کے 4 کلو اور کھجور کے 4 کلو اور جو کے 4 کلو، یا ان میں سے جس کی بھی قیمت ادا کرنا چاہے، اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو وہ دے سکتا ہے، وہ دینا چاہے تو تبھی دے سکتا ہے۔ اور ہاں، اگر کوئی شخص دوسرے ممالک میں رہ رہا ہے تو وہ وہاں کے اپنے ہی صدقہ فطر وہاں کا دے سکتا ہے اس ملک کے حساب سے، اور یہاں کے اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حساب سے اس کو وہاں کا صدقہ فطر دینا صحیح نہیں ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔